آج ہم دیکھیں ہر انسان سر تپا بےایمانی میں اور کرپشن میں اور دو نمبری میں اور اپنے فرائض سے غفلت برتنے میں لگا ہوا ہے۔ حکمرانوں کی بے حسی اور ان کے ظلم کا رونا روتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ کائنات کے اندر انسانوں پہ کوئی بھی مسئلہ، پریشانی، کوئی آفت، مصیبت آتی ہے تو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم پہ طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کہیں مہنگائی ہے، کہیں ظالم حکمران ہیں، کہیں بہت ساری پریشانیاں ہیں اور بہت سارے فتنے ہمیں آج لپیٹ چکے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ انسانوں کی اپنی کمائی ہے، یہ انسانوں کے اپنے اعمال ہیں، وہ غلط رویے، وہ غلط فیصلے، وہ غلط احساسات ہیں جن کی بنیاد پہ انسان کے ساتھ اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کی کمائی اسے کھلاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو موجودہ حالات پہ بڑی ہی دلالت کرتی ہے اور ہمیں اس سے بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی درستگی کریں، ہم اپنے شب و روز کو جانچیں، پرکھیں، ان کا جائزہ لیں، ان کا تجزیہ کریں، دیکھیں کہ ہم اپنے شب و روز کے اندر کون کون سے غلط کام کر رہے ہیں اور کون کون سے ہمارے اعمال، ہمارے افعال غلط ہیں، اور اقوال اور افعال کے اندر تائید نہ ہونا اور ان کا آپس میں اکٹھے نہ ہونا، کہ یہ بھی بہت بڑی ایک خرابی ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ہے، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، بے ایمانی، کرپشن، ڈنڈی، دو نمبری عام ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی تمام خرافات جو کرپشن کے زمرے میں آتی ہیں، وہ اس دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہوں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہوں، کسی بھی سٹیج پہ ہوں، کسی بھی لیول پہ ہوں، چھوٹے کے اندر ہوں، بڑے کے اندر ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخذوا بالسنین، ان پہ قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے، وشدت المعونۃ، اور ان کی جو گزر بسر ہے وہ انتہائی تنگ کر دی جاتی ہے، ان کے لیے گزارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وسائل بھی وافر ہوتے ہیں، اسباب بھی ہوتے ہیں، کمائی کے ذرائع آمدن بھی بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان پہ گزر بسر بڑی مشکل ہو جاتی ہے، حالات بڑے تنگ ہو جاتے ہیں، اور جو سب سے بڑھ کے وجور السلطان علیہم، اور ان پہ ظالم حکمران اللہ رب العزت مسلط کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنی کیفیت دیکھیں، ہم حکمرانوں کی بے حسی اور ان کے ظلم کا رونا روتے ہیں، اور ہمہ وقت ان کے کھاتے میں ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے افعال کی طرف اور اپنے اعمال کی طرف غور نہیں کرتے۔ آج ہم دیکھیں ہر انسان سر تپا بے ایمانی میں اور کرپشن میں اور دو نمبری میں اور اپنے فرائض سے غفلت برتنے میں لگا ہوا ہے، اور وہ اس کو فیشن سمجھتا ہے، اور اس کو بڑی وہ چالاکی اور ہوشیاری سمجھتا ہے، اور اس کو دنیا داری کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھتا ہے، اور جو انسان اس سے دور ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک دنیا، اس کے اندر تو کسی قسم کی جو ہوشیاری اور چالاکی نہیں ہے، یہ تو دنیا داری سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا داری کیا ہوتی ہے۔ اور آج ہم جتنا مرضی رونا رو لیں حکمرانوں کی ظلم کا، ان کی زیادتیوں کا اور ان کی بے حسی کا، لیکن آج آ کر جو سبب اور جو وجہ اور جو ریزن سامنے آتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، وہ ہمارے اپنے افعال ہیں، وہ ہماری اپنی کارکردگی ہے، اور وہ ہماری اپنی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے بار بار آتی ہیں، اور ان کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں۔ آج ہمیں کوشش کرنی ہوگی، غور کرنا ہوگا کہ کس طرح ہم اپنے اعمال کو درست کر کے، اپنے افعال کو درست کر کے، اپنے کاموں میں بہتری لا کے اللہ رب العزت کے محبوب بن سکتے ہیں، اور اس دنیا میں آنے والی آزمائشوں، فتنوں اور بلاؤں سے اور آفات سے اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔